اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، دوبارہ کوٹ کیے، یہ واضح کرتے ہیں کہ اس نظم کا موضوع کیا ہے۔ دوسری چیز منظر نگاری۔ علامہ اقبال ہی کیا کسی بھی شاعر کے کلام کے حوالے سے منظر نگاری ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔ میر انیس کے بڑا شاعر ہونے میں، میر تقی میر کے بڑا شاعر ہونے میں ایک بڑا ہاتھ، اور پھر علامہ اقبال کے بھی بڑا شاعر ہونے میں ایک بڑا ہاتھ منظر نگاری کا ہے۔ آئیے اس نظم میں دیکھیے کہ ہم کو منظر نگاری کا کون سا نمونہ ایسا ملتا ہے کہ جس سے ایک مثال کے طور پہ اب دیکھیں اس شعر میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر کھنچ جاتی ہے۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ ایسے ہی پہلا شعر دیکھیے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ گویا ہماری آنکھوں میں ایک تصویر کھنچ جاتی ہے، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ یعنی ایک منظر بن گیا کہ ایک فرضی طور پہ باغ ہے، آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی باغ کا منظر یا تصویر آ رہی ہوگی کہ اس طریقے سے پرندے آتے ہیں جاتے ہیں، چونکہ اس سے ملتے جلتے مناظر ہم نے دیکھے بھی ہیں اپنی زندگی میں۔ تو علامہ اقبال جس منظر کا بیان کرتے ہیں اس کی ایک ایسی تصویر کھینچ کے رکھ دیتے ہیں گویا کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جذبات نگاری۔ یہ بھی کسی شاعر کے کلام کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے، اور کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ شاعری ہے کیا؟ انسانی احساسات و جذبات کے اظہار کا ہی نام ہے۔ اگر کسی شاعر کی شاعری، غزل یا نظم وہ جذبات سے ہی خالی ہوگی تو اس میں کیا زور رہ جائے گا؟ آئیے اس نظم سے علامہ اقبال کی جذبات نگاری کی مثال دیکھیے۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ اسی طرح یہ شعر دیکھیے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اس طرح اس چھوٹی سی ہی نظم میں منظر نگاری کی خوبصورت مثالیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ علامتی انداز۔ یہ بھی علامہ اقبال کی شاعری کا نمایاں وصف ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دور غلامی تھا، انگریزوں کی حکومت، انگریزوں کے مظالم، انگریزی قانون کی عملداری۔ تو علامتی انداز میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر یا مصنف کسی موضوع کو، کسی خیال کو، کسی مضمون کو علامت کا سہارا لے کر بیان کرتا ہے۔ علامت یعنی کوئی ایسا اشارہ، ایسا سگنل، استعارے قسم کی ایسی چیز جس سے کہ اصل بات بھی سمجھ آ جائے اور کھل کے بات بھی نہ کرنی پڑے۔ اب یہاں علامات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پوری نظم کو ہی دیکھ لیں کہ وہ پرندہ کون ہے، اور آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کے ہندوستانی مسلمان ہیں جن کی سرشت میں، جن کی فطرت میں آزادی ہے، لیکن وہ 150 برس سے انگریزوں کے غلام رہے ہیں، اور اس غلامی نے ان کے اندر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری علامت دیکھیے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے۔ اب یہ او قید کرنے والے یہ کون ہے؟ ظاہری بات ہے یہ انگریز سرکار کی طرف اشارہ ہے، فرنگیوں کی طرف اشارہ ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، اس طرح جگہ جگہ علامہ اقبال نے اس نظم میں اور اپنی پوری شاعری میں بھی علامت کا سہارا لیا ہے۔ اس کے بعد جناب ہیت۔ ہیت کا میں نے آپ سے پہلے کلاس میں بھی ذکر کیا تھا، نظم کو غور سے پڑھا کریں۔ ہیت کا مطلب ہے سٹرکچر، سانچہ، نظم کی شکل و صورت۔ چلیے نظم کی طرف چلیے، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ اس نظم کی ہیت کیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، اپنی خوشی سے جانا کلیوں کا مسکرانا، میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دیکھا 4 اشعار ایک قافیہ ردیف میں چلے، 5ویں میں تبدیل ہو گیا۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے قافیہ ردیف بدل گیا، رو رہا ہوں، قافیہ ردیف وہی چل رہا ہے،
پھر مر نہ جاؤں، کھا رہا ہے، صدا ہے، دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو دو مصروں کے اشعار غزل کی طرز پر، لیکن علامہ اقبال نے پوری نظم میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام نہیں کیا۔ چند چند اشعار کے اندر قافیہ ردیف نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد قافیہ ردیف بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاعر کے خیال میں قافیہ ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے، تو اس نظم میں شاعر نے ایسی حیت استعمال کی ہے کہ جس سے خیال میں رکاوٹ نہ پڑے، اور جہاں ان کو ضرورت پڑی انہوں نے قافیہ بدل کر استعمال کر لیا، لیکن نظم کی بحر اور وزن ایک ہی ہے، جس سے پوری نظم ایک تسبیح کی طرح، جیسے تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں، اس انداز سے معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، ضروری ہے کہ جب آپ اس نظم پر بات کریں تو آپ نے اس کی قرأت، اس کی ریڈنگ اچھی طرح کر لی ہو، اور چند ایک اشعار آپ کو یاد ہونا بھی لازم ہے۔